یہ خواص نہیں ہے، یہ صوفیہ نہیں ہے، یہ ورفہ نہیں ہے نا، یہ مقربین بارگاہ عوام الناس میں سے ہیں، مگر جب ایک دل سے یاد کرتا تو دوسرے دل کو خبر ہو جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شجرہ پڑھنا کتنا ضروری ہے، شجرہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے اور نہ پڑھنے میں محرومی کیا ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو آج کریں گے۔ سب سے پہلے تو سمجھ لیں کہ شجرہ کیا ہے۔ اولیاء کرام و پیران طریقت کا معمول یہ رہا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب کس کو مرید کرتے ہیں تو مرید کرنے کے بعد ایک کتابچے کی شکل میں یا چند ورق کی اوراق کی شکل میں کچھ تحریر دیتے ہیں، جس میں کچھ نام ترتیب سے لکھے ہوتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر یعنی جو یہ آپ کے پیر ہیں، یہاں سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کون کس کے پیر ہے وہ ترتیب لکھی ہوتی ہے، جس کو شجرہ طریقت کہتے ہیں۔ اس میں ترتیب وار تمام اکابرین کا نام لکھا ہوتا ہے، یعنی وہ یہ جڑ جا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور مرید کو تاکید کرتے ہیں کہ یہ روزانہ اس کو پڑھا کرے۔ اب یہ شجرہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ سمجھ لیں آپ۔ سب سے پہلے چاروں کل سورہ فاتحہ پڑھیں، چاروں کل اور سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد یوں کہیں کہ یا اللہ، یہ جن بزرگوں کا نام اس شجرے میں ہے، جن کے نسب طریقت میں ہوں، حسب ترتیب مولا کریم ان کی ارواح پاک کو میں ایصال کرتا ہوں، تیرے فضل و کرم سے ان کی بارگاہ میں قبول فرما۔ یعنی یا اللہ، یہ جو بھی اکابرین ہیں، مجھ سے، میرے پیر سے لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک، اب وہ شجرہ قادریہ ہے، ششت ہے، نقشبند ہے، سہرورد ہے، جس بھی سلسلے سے آپ ہیں، اس طریقے سے کہیں کہ اللہ ترتیب وار تمام اکابرین کی ارواحوں کو اس کا ایصال میں عرض کرتا ہوں، قبول فرما۔ تو اب اس میں ان اکابرین کا نام شجرے میں ان کے القاب اور دعاؤں کے ساتھ درج ہوتا ہے، اور ایک طرح کا دعائیہ الفاظ اس کے اندر ہوتا ہے۔ یہ شجرے، یہ چاروں کل سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب پھر وہ ترتیب سے جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شروع ہوگا، اور آپ کے پیر تک کے ترتیب سے وہ نام آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو روز پڑھنا رہتا ہے۔ اب وہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہر انسان، آج انسان کی فطرت میں لالچ ہے، لیکن ہم کو یہاں لالچ نہیں بلکہ ان کی محبت میں ہم کو پڑھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری یہ طریقت کی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم ان بزرگوں کے نام کو یاد کریں، جن کے نسبت کے ذریعے آج ہمیں یہ نسبت ملی ہے، جن کی ترتیب کے ذریعے آج ہمیں یہ فائدہ ملا ہوا ہے، یعنی ایک مرشد کامل ملا ہوا ہے، انہی کی برکتیں شامل ہے اس کے اندر۔ وہ لوگ جو شجرہ نہیں پڑھتے، پڑھنے والوں کے مقابلے وہ زیادہ فائدہ نہیں اٹھاتے، یعنی پڑھنے والے کو زیادہ فائدہ ہے، اور جو نہیں پڑھے گا شجرہ، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک بہت مشہور مثال لوگ دیتے ہیں کہ اچانک دو یار اگر مل جائیں تو بولے کل تم ہم کو یاد کر رہے تھے کیا؟ بولے کیوں؟ بولے ہم کو ہچکی بار بار آ رہی تھی، یعنی تمہارا خیال بار بار آ رہا تھا، ہے نا۔ تو ایک دنیا کے عام دوستوں کا یہ معاملہ ہے، تو بولتا نہیں میں واقعی کل تم کو اس ٹائم میں یاد کر رہا تھا۔ تو جب دونوں ملتے ہیں تو جب پتہ کرتے ہیں کہ فلاں ٹائم تم ہم کو یاد کر رہے تھے، تو بتاتا ہاں فلاں ٹائم ہم آپ کو یاد کر رہے تھے، بولے جبھی ہمیں آپ کی یاد آ رہی تھی۔ دنیا کے عام قلوب کا یہ حال ہے، عوام الناس میں سے ہے۔ یہ خواص نہیں ہے، یہ صوفیہ نہیں ہے، یہ ورفہ نہیں ہے نا، یہ مقربین بارگاہ عوام الناس میں سے ہیں، مگر جب ایک دل سے یاد کرتا تو دوسرے دل کو خبر ہو جاتا، احساس ہوتا ہے، تو بولتا ہاں کل ہم آپ کو یاد کر رہے تھے۔ تو یوں ہی آپ سمجھ لو کہ جب ایک عام آدمی کو ہم یاد کرتے ہیں تو اسے ہمیں یاد آتی ہے، تو اس کو ہماری یاد آتی ہے۔ تو ہم یہ شجرے میں جو کوئی مقام غوثیت پر ہوگا، کوئی مقام قطبیت پر ہوگا، کوئی ابدالیت کے مقام پر ہوگا، تمام مقامات پر فائز اولیاء کرام ہوں گے، ان کو جب ہم یاد کریں گے تو یقیناً
ہم بھی انہیں یاد آئیں گے۔ ایک بہت بہتر طریقہ ہے جو اپنے اکابرین سے ارتباط یعنی ربط پیدا کرنے کا بہت بہتر ذریعہ ہے شجرہ پڑھنا۔ اس لیے ضروری ہے اور بہتر ہے، حسن یہ ہے کہ شجرہ پاک کو آپ زبانی یاد کر لیں، اپنے زبانی ازبر اس کو یاد کر لیں تاکہ پڑھنے میں کوئی دشواری نہ ہو، اور تاکہ ان بزرگوں کے نام بخوبی آپ دعا کے ساتھ ان کو یاد کر سکیں۔ اور جب جیسے جیسے ہم ان کو یاد کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی ہم کو یاد کریں گے۔ ہم ان کو جتنی دل کی گہرائیوں کے ساتھ یاد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس سے زیادہ گہرائی کے ساتھ یاد کریں گے۔ ہم جتنی توجہ کے ساتھ ان کو یاد کریں گے، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہمیں وہ اس سے زیادہ اور گہرے توجہ کے ساتھ یاد کریں گے۔ اور ہمارے لیے جب ہم ان کے لیے دعا کریں گے، یا اللہ ہمارے اس بزرگ کی ان پر رحمت ہو، ان پر نعمت ہو، تو وہ بھی اگر ہمارے لیے کہہ دے کہ اے مولا اس کے اوپر بھی رحمت ہو، تو وہ چونکہ وہ دربار کے مقبول ہیں، بارگاہ کے محبین میں سے، مقربین میں سے ہے، ہمارے کہنے سے کچھ ہو نہ ہو کوئی بات نہیں، مگر میرا ایمان یہ ہے کہ جو مقربین ہیں ان کے کہنے سے ضرور ہوگا۔ تو اسی لیے اور کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے باپ دادا کو یاد کرتا ہے۔ تو شجرہ دو طرح کا ہوتا ہے، یہ ہے شجرہ طریقت، اور ایک ہے شجرۃ النسب، نسب کا شجرہ۔ ہر کوئی اپنے باپ دادا کی تعریفیں کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اور حقیقتاً کی طریقت کا آپ کا ایک نسب ہے، یہ نسب طریقت ہے، اور اس شجرے کے اندر تمام طرح کے اولیاء کرام ہیں۔ تو آپ ان کی خوبیوں کو ساتھ کیوں نہیں یاد کرتے بھائی؟ بالکل یاد کرنا چاہیے، دعا کے ساتھ ان کے لیے اصال کریں اور ان کو یاد کریں۔ جب ہم ہمارے یاد کرنے سے ہمارے لیے دعا کریں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول فرمائے گا۔ در حقیقت روزانہ اپنے خاندان طریقت کا شجرہ پڑھنے میں ایک راز بھی چھپا ہے، ایک سب سے اہم جو نقطہ اس میں چھپا ہوا میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ روز کسی مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے یہ مقاصد پورے ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے، یا جو بھی کسی بھی مقصد کے لیے اگر آپ دعا کرتے ہوں اور بار بار دعا کرنے کے باوجود بھی آپ کا وہ کام نہیں پورا ہو پا رہا ہو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا آپ کی جو ہے باب اجابت کو نہیں پہنچ رہی ہو، قبول نہیں ہو پا رہی ہو، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص شجرہ پڑھنے کے بعد اگر دعا کرے، کیا کرے؟ شجرہ پڑھنے کے بعد اگر دعا کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی شجرہ پڑھنے کے بعد اپنے اس مقصد کے لیے دعا کرے اور اکابرین کی ارواح سے التجا کرے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جب وہ اکابرین کی ارواحیں آپ کے لیے دعا کریں گی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا۔ اب آپ معمول بنا لیں، آپ کی کوئی ضرورت ہو یا نہ ہو، ایک ٹائم ہر ایک کو سیٹ کر لینا چاہیے، بعد فجر، بعد ظہر، بعد عشاء، جس کا جو مناسب ٹائم ہو، ایک ٹائم سیٹ کر لیں کہ اس ٹائم مجھے شجرہ شریف پڑھنا ہے، تو شجرہ شریف جو ہے اس ٹائم وہ پڑھنے کا معمول بنا لیں اور اپنے اکابرین کی ارواح مقدسات کو اس کا اصال پہنچاتے رہیں۔ کسی نہ کسی کی شجرے کے اندر ہے نا، کسی میں 100، کسی میں 125، کسی میں 120، جس کی جیسی کڑیاں پھیلی ہوئی ہوں، ترتیب وار جو بزرگان ہیں، کسی نہ کسی کی توجہ آپ کے حال پر ضرور ہو جائے گی دوران شجرہ ہی۔ ہاں، اور آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ شجرہ پڑھنے کا جب معمول آپ بنا لیں گے تو کسی ایک ولی سے آپ کے شجرے میں خاص نسبت آپ کو ہو جائے گی، خاص محبت اور ربط آپ سے ان سے پیدا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی روح پاک آپ کی طرف متوجہ ہے، وہ آپ کو پسند کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ تو شجرہ پڑھنے کا ایک معمول بنا لے، اس لیے کہ اولیاء کرام جو ابھی عالم برزخ میں ہیں، کہاں ہیں؟ عالم برزخ میں ہیں، اکثر اس عالم برزخ میں اولیاء یہ پر دو حالات ہوتے ہیں، یہ دو کیفیات میں ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی عالم برزخ میں یہ اولیاء کرام اکثر دو حالات پر ہوتے ہیں اور ان پر یہ دو کیفیت اکثر غالب رہتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ وہ کیا ہے؟ پہلا ہے حالت عبدیت، دوسرا ہے حالت الوہیت۔ یہ دو کیفیت ان پر اکثر جو ہے طاری رہتی ہے، یا یہ ہوگی یا وہ ہوگی، حالت عبدیت پر ہوں گے یا حالت الوہیت پر ہوں گے۔ اب حالت عبدیت میں ہونے
का मतलब ये है कि जब वो उस कैफियत में होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने, यानी अल्लाह खालिक है और ये मखलूक हैं, अल्लाह रब है और ये बंदे हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये तस्लीम व रज़ा के पैकर बने रहेंगे। यानी अल्लाह के रिज़ा पर राज़ी बिल रिज़ा, कहते हैं ना कि राज़ी बिल रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं ना, यानी अल्लाह के रिज़ा पर ये राज़ी। तो हालत अबदियत पर जब होंगे तो ये अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा में राज़ी रहेंगे। आप दुआ करो मगर वो कुछ आपके लिए ना हाँ कहेंगे ना कहेंगे, वो अल्लाह के ही रिज़ा पर राज़ी रहेंगे। बात समझ आई? इन पर गलबे अबदियत जब होगा, उस कैफियत में जब होंगे तो बस आप जो कहोगे खाली वो सुन लेंगे, दिल में तो उनके ख्याल आएगा कि कुछ कह रहा है, मगर ये खुद अल्लाह से कुछ नहीं कहेंगे। मगर रब रब है, वो जानता है कि मेरा ये प्यारा इस कैफियत में हो करके मेरे सामने तस्लीम व रज़ा का पैकर बना हुआ है, इसीलिए मुझसे कुछ नहीं कह रहा है, मगर इसका चाहने वाला, इसका वसीला लेने वाला कोई तो है जो इसको याद कर रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी भरम रखते हुए तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा। एक तो हालत ये हुआ। दूसरा है गलबे उलूहियत। अब अगर दूसरी कैफियत में अगर वो हैं तो उनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात व सिफ़ात की तजल्लियात का जब गलबा होगा, अल्लाह गालिब होगा, वो मगलूब होंगे, अल्लाह उन पर गालिब, और उनके कान में अगर कोई सदा पड़ती है तो फौरन वो जो कह देंगे वो होके रहेगा। कि अभी वो खुद में नहीं है ना, वो खुद नहीं है, वो बाखुदा हैं, वो अपनी कैफियत को फना कर चुके हैं, मगर एहसासात तो उनके पास है। जब आप इसाले सवाब करके फातिहे का इसाल करके भेजोगे नजराने की शक्ल में, तो सोचेंगे भाई क्यों भेज रहा है ये। तो अब वो उस हाल में है, उस कैफियत में है कि वो जो कह देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला होने में देर नहीं लगेगी। तो इसमें दो ये राज छुपे हुए हैं शिजरा पढ़ने में, कि शिजरा पढ़ करके दुआ करो। यकीनन मैं आपको दुआ की कबूलियत का राज बता रहा हूँ कि कोई अहम अगर दुआ हो तो अपने बुजुर्गों का शिजरा पढ़ो और उनके तवस्सुल से दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से ज़रूर कबूल फरमाएगा। गर्ज की हर वली, यानी अब तमाम जो औलिया हैं, सारे औलिया का हाल ये होता है, यहाँ तक कि हर वली अपने सिर्रे इरफानी के एतबार से कभी मकामे उबूदियत में होता है और कभी मकामे उलूहियत में होता है। अब शजरा पढ़ने का फ़लसफ़ा ये है कि जो भी आप दुआएं करते हैं, अगर एक वली अल्लाह या मान लीजिए दूसरे वली अल्लाह मकामे अबदियत में हों और वो कुछ ना कहें, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें, तो कोई ना कोई तो मकामे उलूहियत में होगा, वो ज़रूर कह देंगे। आप समझ में आ रही ना भाई? एक है, दो है, तीन है, चार, कोई तो होगा आपके शिजरे में जो उस कैफियत में होगा। ये अल्लाह वाले उस बरज़ख में, आलम बरज़ख में, ये दो कैफियत उनके रहती है, और मुमकिन है कि कई एक उस हाल में हो और आपके लिए कह दें कि परवरदिगार आलम, ये बच्चा बार बार मेरे तरफ उम्मीद की नज़र तेरी रहमत की वजह से लगा रहा है, मौला करीम इसकी लाज रख, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़रूर आपकी वो दुआ एजाब को पहुँचेगी और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आप अपने मंजिल को पहुँच जाएंगे। अब वो तरतीब जो हमने बताया कि कोई ना कोई वली अल्लाह उस कैफियत में होंगे और आपकी दुआएं कबूल होगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हदीस पाक में है। अब अगर कोई एतराज़ करता है कि अल्लाह को छोड़ करके दूसरों से मांगना ये सब ठीक ठाक नहीं है, तो उनके लिए एक जवाब मैं देता हूँ कि गोया किसी से भी मांगना दर हकीकत वो अल्लाह ही से मांगना है, अल्लाह ही के अता से कोई देता है। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है, राबी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कौन है? ऐसे दुर्वेशों के ताल्लुक से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम कुछ इस तरह होता है। सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसके राबी हज़रत अबू हुरैरा हैं। अब कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते मैंने सुना है, फ़कीर फटे कपड़े बिखरे बाल दरवाज़ों से भगाए गए, यानी उनका हाल ये है कि कपड़े फटे हुए हैं, बिखरे हुए बाल हैं, और कई लोगों ने दरवाज़ों से अपने भगा दिया है उनकी अहमियत ना समझ करके। और उनका हाल ये है, हकीकत में उनका हाल ये है
کہ اگر کسی بات پر قسم وہ کھا لیں، کیا کریں؟ قسم کھا لیں، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی ان کی قسم کو، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان کو قسم میں سچا رکھتا ہے۔ یعنی اللہ اگر وہ قسم کھا لے کہ قسم ہے میں ایسا ہونا چاہیے، تو سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ بظاہر تو نظر آ رہے تھے پھٹے پرانے کپڑے والے، بے حیثیت، مگر ان کی حیثیت یہ ہے کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہو کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے اور وہ بات پوری فرما دیتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا، تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو ان کو دیکھ، ید بیضا لیے پھرتے ہیں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ یعنی بظاہر تو یہ پھٹے پرانے کپڑے والے ہیں، مگر ید بیضا لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں ڈنڈا انہوں نے پھینک دیا وہ گڑ گیا، جس کو کنکر کہہ دیا وہ کنکر ہو گیا، جس کے لیے آہ انہوں نے بھر دی وہ قبول ہو گئی۔ یعنی یہ وہ درویش ہیں، یہ وہ کاملین ہیں کہ بظاہر ہم ان کو پہچانتے نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اللہ کے بارگاہ میں قرب کی ان منزلوں میں ہے کہ اگر ان کے زبان سے کوئی بات نکل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پوری فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم جو شجرہ پڑھنے کے اسرار و راز ہمارے سمجھ میں آئے میں نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ تمام سالکین طریقت کو، اگرچہ سہروردی ہو، نقش بندی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، جو ہو، ہر کوئی اپنے اپنے بزرگوں کا شجرہ پڑھے اور ان سے ان کی ذات کے فیض و برکات سے مستفیض ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آداب طریقت سے ہم سب کو آگاہ فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔